السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق اردو میں ترجمہ کرو سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں جملے کی قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں، اسمیہ و فعلیہ، اور جملہ انشائیہ کی تعریف ما مثال ہم نے ملاحظہ کی تھی۔ یہ فارسی مشق مرکب تام یعنی جملہ کہہ لیں یا مرکب مفید کہہ لیں۔ تو جملہ سے یا مرکب مفید سے یا مرکب تام سے متعلق ہے۔ اس میں سبھی جملے مرکب مفید، مرکب تام ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خالد بیدار است، خالد بیدار است۔ خالد نام ہو گیا، بیدار بیدار ہی ہے، اردو میں بھی بیدار بولتے ہیں، جاگا ہوا۔ است یہ حرف ربط ہے، خالد بیدار ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جملہ ہے تو جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ تو کسی نے بھی یہ بولا تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ خالد بیدار ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہوا۔ اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اب یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے۔ تو اس میں دو اسمیں خالد اور بیدار، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، دو اسم اور حرف ربط سے مل کر بنے۔ تو دو اسم اور ایک حرف ربط ہے اس میں۔ یہ خالد بیدار است جملہ اسمیہ اور یہ خبریہ ہے۔ کہیں گے اس کو اس طرح، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر۔ تو اس طرح کہیں گے خالد مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا، بیدار مسند ہے، اس کو خبر۔ تو خالد مبتدا، بیدار خبر، اور است حرف ربط، مبتدا اپنی خبر اور حرف ربط سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح کہا جائے گا۔ نوشاد رنجور است، نوشاد نام ہے، رنجور کا معنی ہے رنجیدہ۔ نوشاد رنجیدہ ہے، نوشاد رنجیدہ ہے۔ یہ بھی جملہ خبریہ ہے، اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ سے، اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔
اب اسمیہ فعلیہ میں سے یہ اسمیہ ہی ہے، دو اسم اور حرف رفع سے مل کر بنا ہے۔ طاؤس گرسنا است، طاؤس کا معنی مور اور گرسنا کا معنی بھوکا، است ہے، مور بھوکا ہے، مور بھوکا ہے۔ یہ بھی جملہ خبریہ ہی ہے، اس کے کہنے والوں کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، دو اسموں سے مل کر بنا ہے اور حرف رفع سے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں ہر ایک کو اس طرح کہیں کہ طاؤس مبتدا یا روشاد رنجور است، اس کو بھی طاؤس مبتدا اور گرسنا خبر، است حرف ربط، مبتدا اپنی خبر اور حرف ربط سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ اس طرح جملے کے اجزاء رکن بیان کرنے کو ترکیب کہتے ہیں۔ جملے میں جو رکن ہوتے ہیں مسند الیہ، مسند یا حرف ربط وغیرہ، تو ان کو بیان کرنے کو ترکیب کہتے ہیں۔ جملے کے ارکان یا اجزاء بیان کرنے کو ترکیب، تو ان سب کی ترکیب اس طرح کریں گے جیسے کہ میں نے بتائی، سیب کشمیر شیریں است، سیب کشمیر مضاف ہو گیا، کشمیر کا سیب، سیب کشمیر کشمیر کا سیب، شیریں کا معنی میٹھا، است ہے، کشمیر کا سیب میٹھا ہے۔ یہ بھی جملہ خبریہ ہے، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اب اسمیہ فعلیہ میں سے یہ جملہ اسمیہ ہے، سیب کشمیر، ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ سیب مضاف، کشمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مبتدا، مبتدا جو ہے مضاف الیہ سے مل کے بھی بنتا اور اکیلا بھی بن جاتا، جیسے خالد بیدار است، نوشاد رنجور است، طاؤس گرسنا است، ان میں اکیلا ہی تھا، تو مضاف الیہ مل کے مبتدا بن جاتا۔ سیب کشمیر یہ مبتدا ہو گیا، شیریں خبر، اور است حرف رفع، مبتدا اپنی خبر حرف رفع سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ساجد دکتور است، ساجد ڈاکٹر ہے، تو اس میں ساجد مبتدا دکتور خبر، است حرف رفع، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اکرم کشتی بان است، اکرم ملاح ہے، کشتی بان مطلب کشتی چلانے والا، کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں، اکرم ملاح ہے۔ اس کی ترکیب بھی ایسی ہوگی، دستمال فیروز کثیف است، دستمال کا معنی ہے رومال، وہ دستمال کہہ دیں یا رومال کہہ دیں، دست کا معنی ہاتھ اور مال یہ کیا کہتے ہیں مالیدن سے ہے، دستمال ہاتھ صاف کرنے والا، اور رومال، رو کا معنی چہرہ، مال کا معنی صاف کرنے والا، چہرہ صاف کرنے والا، تو رومال جس کپڑے کو کہتے ہیں اس سے ہاتھ بھی صاف کیے جاتے ہیں، منہ بھی صاف کیا جاتا، تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، دستمال یا رومال۔ تو دستمال فیروز، فیروز کا دستمال یا رومال، کثیف کا معنی گندا، است ہے، فیروز کا دستمال گندا ہے۔ اس میں دستمال فیروز یہ مبتدا مضاف الیہ سے مل کر ہے، کثیف است یہ خبر حرف ربط ہے۔ محمود خفت، محمود سو گیا،
تو محمود سو گیا، اس میں یہ جملہ خبریہ ہے، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ فعلیہ ہے، فعل اور فاعل سے مل کر بنا۔ محمود سو گیا تو سو گیا خفت جو ہے یہ فعل ہے، کام، زمانہ ظاہر ہو رہا ہے اس سے، اور محمود یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے۔ تو ترکیب اس طرح کریں گے، محمود فاعل، خفت فعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ امجد رسالہ خواند، امجد نے رسالہ پڑھا، یہ جملہ خبریہ ہے، فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ، یہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنا ہے۔ تو امجد، اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ کام کیا ہے، کام کرنے والا کون ہے اور کام کا اثر کس پر پڑا۔ جو کام ہے وہ فعل ہو جائے گا، کام کرنے والا فاعل ہو جائے گا، جس پر کام کا اثر لگے گا، پڑے گا، وہ مفعول ہو جائے گا۔ تو امجد نے رسالہ پڑھا، پڑھا یہ فعل ہو گیا، کام تو یہ فعل ہے، پڑھنے کا کام کس نے کیا ہے، امجد نے، تو یہ فاعل ہو گیا۔ پڑھائی کا اثر کہاں جا کے لگا ہے، رسالہ پر، تو رسالہ مفعول ہو گیا۔ تو اس طرح کہیں گے امجد فاعل، رسالہ مفعول اور خواند فعل۔ اب اس کو ملا دیں گے، فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ برادرم قلم تراش داد، میرے بھائی نے قلم تراش دیا۔ تو اس میں میرے بھائی نے قلم تراش دیا، برادرم، یہ میرے بھائی نے قلم تراش دیا، تو دینے کا کام، دینا ایک کام ہوا، تو داد تو فعل ہوا، میرے بھائی نے دیا ہے یہ فاعل ہوا، قلم تراش دیا کیا ہے، قلم تراش، تو یہ مفعول ہوا۔ تو برادرم فاعل، قلم تراش مفعول اور داد فعل، فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ طالبان پرکار آوردند، طالب علم پرکار لائے، طالب علم پرکار لائے، تو طالبان یہ فاعل، پرکار مفعول، آوردند فعل، فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ من دست برادر گرفتم، من میں نے، دست برادر بھائی کا ہاتھ، گرفتم پکڑا، میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا۔ اس میں من فاعل، کام کرنے والا میں ہوں، دست برادر یہ مفعول ہے، مضاف مضافلے سے مل کے مفعول، مضاف مضافلے سے مل کے مبتدا بھی بنتا، خبر بھی بن جاتی ہے، فاعل بھی بن جاتا، مفعول بھی بن جاتا، کچھ بھی بن جاتا۔ تو دست برادر بھائی کا ہاتھ یہ مفعول، گرفتم فعل۔ چاکر شاہ قبا آورد، چاکر شاہ بادشاہ کا نوکر، قبا آورد قبا لایا، بادشاہ کا نوکر قبا لایا۔ تو اس میں چاکر شاہ یہ مضاف مضافلے مل کے فاعل ہے، قبا مفعول ہے اور آورد فعل ہے۔ رئیس شیشہ مرکب شکست یا شکست ہے، شکست ہے غالباً، اور اس کی فرہنگ عامرہ میں تحقیق کر لیں، میرے پاس دستیاب نہیں ہے۔ تو رئیس نے، رئیس شیشہ مرکب، رئیس نے روشنائی کا شیشہ توڑ دیا، شکست توڑ دیا، شکست یہ زیادہ بولا جاتا، پھر بھی تحقیق کے لیے دیکھ لیا جائے۔ تو رئیس نے روشنائی کا شیشہ توڑ دیا، رئیس فاعل، شیشہ مرکب یہ مضاف مضافلے مل کے مفعول، اور شکست فعل، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فارسی بناؤ، یہ جملے سے متعلق تمرین ہے، مرکب تام جملہ، جملے سے متعلق تمرین۔
تو خالد کا بلبل اڑ گیا، بلبل کی فارسی ہے اندلیب، خالد تو نام ہی ہے، اڑ گیا یہ ماضی مطلق ہے، اڑنا سے، فارسی اڑنا کی پریدن، تو پریدن سے ماضی مطلق بنے گا، تو اس کی بنے گی خالد کا بلبل اندلیب خالد، پرید اڑ گیا، اندلیب خالد پرید، اندلیب خالد پرید، خالد کا بلبل اڑ گیا۔ یہ جملہ خبریہ ہے، اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ، خالد کا بلبل اڑ گیا، کیونکہ یہ فعل فاعل سے مل کر بنا ہے، خالد کا بلبل یہ فاعل ہے اور اڑ گیا یہ فعل ہے۔ پانی کا پیالہ بڑا ہے، پانی کا پیالہ، پیالہ کی ہے کاسا، پانی آب، کاسائے آب، پانی کا پیالہ، بڑا بزرگ، تو کاسائے آب بزرگ است، کاسائے آب بزرگ است، پانی کا پیالہ بڑا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ یہ اسم سے مل کر بنا ہے، اس میں فعل فاعل نہیں ہے۔ سلیمان کی بیٹی نے قرآن پڑھا، سلیمان کی بیٹی، بیٹی کی دختر، بیٹی کی فارسی دختر، سلیمان نام ہے، اور قرآن پڑھا، خواندن سے ماضی مطلق بنے گا، خواند، تو ہوگا دختر سلیمان قرآن خواند، دختر سلیمان قرآن خواند، سلیمان کی بیٹی نے قرآن پڑھا۔ یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اس میں فعل فاعل اور مفعول ہے، فعل فاعل مفعول سے مل کر بنائی، سلیمان کی بیٹی یہ فاعل ہے اور قرآن یہ مفعول ہے، پڑھا یہ فعل ہے۔ بلی کا ناخن قہر الہی ہے، بلی کا ناخن، ناخن کی ناخن ہی ہے، اور بلی کی گربہ، قہر الہی، قہر الہی آئے گا، تو ناخن گربہ قہر الہی است، ناخن گربہ قہر الہی است، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اسموں سے مل کر بنا ہے یہ، اس میں فعل فاعل نہیں ہے، جس میں فعل فاعل نہ ہو اسم ہو وہ جملہ اسمیہ۔ احمد نے نیلا موزہ بہن کو دیا، احمد نے نیلا موزہ، موزہ کی ہے جراب، نیلا کی ہے کبود، تو نیلا موزہ جراب کبود، جراب کبود۔ بہن خواہر، تو دیا، دیا جو ہے یہ دادن سے ماضی مطلق آئے گا، احمد جراب کبود خواہر را داد،
سیدھا ہی بن جائے گا، جیسے جیسے اردو ہے ویسے ہی فارسی آ جائے گی۔ احمد جراب کبود، بس جراب کبود میں الٹا ہوا، نیلا موزہ۔ احمد جراب کبود خواہر را داد۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہ فعل فاعل مفعول سے مل کر بنا ہے۔ احمد فاعل ہے، نیلا موزہ یہ مفعول ہے، بہن کو یہ بھی مفعول ہے، دو مفعول ہیں اس میں، اور دیا یہ فعل ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ۔ درخت پر خشک پتا نہیں ہے، تو درخت پر بر درخت، خشک پتا، پتا کی ہے ورق یا برگ، برگ بھی ہے برگ، بر درخت برگ خشک نیست، بر درخت برگ خشک نیست، درخت پر خشک پتا نہیں ہے۔ یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے کیونکہ فعل فاعل نہیں ہے۔ تو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں پہچان کے لیے بس فعل فاعل کی پہچان ہو جا، فعل فاعل اگر ہے تو وہ جملہ فعلیہ، فعل فاعل نہیں ہے اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تیز قینچی محمود کی ہے، قینچی کی فارسی ہے مقراض، مقراض، میم بڑا قاف را الف اور ضاد، مقراض، تیز کی تیز ہی ہے، مقراض تیز، تیز قینچی، مقراض تیز، تیز قینچی، محمود کی ہے یعنی محمود کے لیے ہے، تو لیے کی ہے فارسی برائے، مقراض تیز برائے محمود است، مقراض تیز برائے محمود است۔ یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ہندوستانی کھلاڑی کامیاب ہوئے، ہندوستانی کھلاڑی، کھلاڑی کی بازیگر، بازیگر کھلاڑی، اور ہندوستانی، ہندوستانی، بازیگر ہندوستانی، یا ہندی بھی آ جائے گا، بازیگر ہندی، کامیاب ہونا، کامیاب شدن، تو بازی ہاں جمع آئے گا، جمع، بازیگر جمع بازیگران، تو بازیگران ہندی کامیاب شدند، بازیگران ہندی کامیاب شدند، ہندوستانی کھلاڑی کامیاب ہوئے۔ علماء دین کے ستون ہیں، علماء، علماء ہی آئے گا، دین کے ستون، ستون کی فارسی ستون ہی آئے گی، ستون دین، علماء ستون دین اند، ستون دین اند، علماء ستون دین اند۔ پرندے دیوار پر بیٹھ گئے، پرندے دیوار پر بیٹھ گئے، پرندے پرندگان، پرندہ جمع پرندگان، دیوار پر
بر دیوار، دیوار کی فارسی دیوار ہی ہے۔ پرندگاں بر دیوار بیٹھ گئے نشستند، پرندگاں بر دیوار نشستند۔ لڑکیاں ہال میں کھیل رہی ہیں، لڑکیاں، لڑکی دختر جمع دختران، تو دختران حال کی فارسی تالار، تالار، دختران در تالار، دختران در تالار حال میں کھیل رہی ہیں، یہ فعل حال آئے گا، کھیل رہی ہیں۔ باختن کا معنی کھیلنا، ہارنا، مضارع بازد، بازد پر می لگا دیں گے تو فعل حال بن جائے گا، تو می بازد، جمع کا صیغہ آئے گا می بازند۔ دختران در تالار می بازند، لڑکیاں حال میں کھیل رہی ہیں۔ اب میں یہ اردو پڑھے بغیر فارسی بول رہا ہوں۔ اندلیب خالد پرید، کاسہ آب بزرگ است، دختر سلیمان قرآن خواند، ناخن گربہ قہر الہی است، احمد جراب کبود خواہر را داد، بر درخت برگ خشک نیست، مقراض تیز برائے محمود است، بازیگران ہندی کامیاب شدند، علماء ستون دین اند، پرندگان بر دیوار نشستند، دختران در تالار می بازند۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔